جہاں میں آج امام زمن کا چہلم ہے، شہید ظلم شہ خستتن کا چہلم ہے، جہاں میں آج امام زمن کا رولا رولا کے لعینوں نے جس کو مارا ہے، اسی اسیر بلاؤ محن کا چہلم ہے، اسی اسیر بلاؤ محن کا بغیر دفن رہا جس کا دھوپ میں لاشا، بغیر دفن رہا جس کا دھوپ میں لاشا، غریب و بے لحد و بے کفن کا چہلم ہے، غریب و بے لحد و بے کفن کا جو قتل ہو گیا کڑیل جوان جنگل میں، جو قتل ہو گیا کڑیل جوان جنگل میں، حرم میں اکبر گل پیرہن کا چہلم ہے، حرم میں اکبر گل پیرہن کا لبے فرات علمدار فوج قتل ہوا، جری وہ شیر دلو صف شکن کا چہلم ہے، جری وہ شیر دلو صف شکن کا جگر فگار ہے ہر پھول باغ زہرا کا، جگر فگار ہے ہر پھول باغ زہرا کا، کہ آج اصغر غنچہ دہن کا چہلم ہے، کہ آج اصغر غنچہ دہن کا جگر میں داغ ہے لاکھوں کسے کسے روئے، بلا کے دشت میں 70 تن کا چہلم ہے، بلا کے دشت میں 70 تن کا چہلم ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر میں آنسو بہاؤں گی،
नालों से आसमानों जमी को हिलाऊंगी, नजरे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी। जो पूछेगा तो रोती है क्यों शोर शय से, कह दूंगी छूट गई हूँ मैं भाई हुसैन, कह दूंगी छूट गई हूँ मैं भाई हुसैन। सज्जाद रोके करते थे ज़ैनब से ये सुखा, चलिए पुपी खुदा के लिए अब सुए बता, रो रो के जान दो ना यहाँ बहर जुल्म ना, होना है कैद तुमको दोबारा बसत मुआद। रो रो रोज़े पे नाना जान के अब जाके रोइए, दुर्रों के जख्म पुश्त पे दुखला के रोइए, दुर्रों के जख्म पुश्त पे दिखला के रोइए। अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या न गम हुए, लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर कलम हुए, मुर्दे पे मेरे भाई के ताजा सितम हुए, पामाल लाश हो गई बर्बाद हुए। गौहर सकीना के भी उतारा शिमर ने, दुर्रे हमारे पुष्ट पे मारा शिमर ने, दुर्रे हमारे पुष्ट पे मारा शिमर ने। बला उठा के हरम करबला में आते हैं, बला उठा के हरम करबला में आते हैं, मरी शाम के दारुल शफा में आते हैं, अजब शुकूह से दस्ते बला में आते हैं, गमे हुसैन में यादे खुदा में आते हैं, जिगर के टुकड़े भरे दामनों में आए हैं, ये खबर शह पे चढ़ाने को फूल आए हैं। बिहार में है रकम ये रिवायत जाका, जब आए अहले हरम जानबे शहादत गाह, ना गुल ना शम्मा मिली बेकसों को खबर पे आ, मुजावरी को फ़कत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, कुरैशी आए हैं और हाशिमी भी हाजिर है, मुसाफिरों के मुजावर भी सब मुसाफिर है।
دو شامیانے ہے بالائے قبر سبت رسول، وہ ایک تو رحمت حق، ایک آہ بطول، فلک سے حور و ملک کا ہے فوج فوج نزول، زیارت شہ مظلوم کر رہے حصول، لحد سے اکبر و اصغر کے داغ روشن ہے، مزار ایک ہے پر دو چراغ روشن ہے، ادھر آیا ہوئی بس زینب خجستہ خسال، ادھر لحد میں تڑپنے لگا رسول کا لال، ندا مزار سے جابر کو دی برنج و ملال، میں جیتا ہوتا تو کرتا بہن کا استقبال، شرف ہے فاطمہ کا فاطمہ کی جائی کو، میری طرف سے تجا اس کی پیشوائی، میری طرف سے تجا اس کی پیشوائی کو، چلا معروف خواہ جابر خجستنہا، سر حسین لیے ہاتھوں پر ملے سجاد، قدم پر گر پڑا جابر بنالا و فریاد، پکاری عابد بے کس کو زینب ناشاد، گلے لگا لو محب نبی یہ جابر ہے، یہ تربت شہ مظلوم کا مجاور ہے، یہ تربت شہ مظلوم کا مجاور ہے، گلے لگا لیا جابر کو شاہ والا نے، گلے پہ نیل رسن کے دکھائے آقا نے، کہا کہ لوٹ لیا بھائی ہم کو آدھا نے، جو ہم پہ ہو گیا ہم جانے یا خدا جانے، سر حسین بڑی محنتوں سے لایا، دوبارہ باپ کو میں دفن کرنے آیا، دوبارہ باپ کو میں دفن کرنے آیا ہوں، حرم تو بیٹھ کے عشق عذاب بہانے لگے، حرم تو بیٹھ کے عشق عذاب بہانے لگے، جناب عابد بے کس لحد بنانے لگے، پدر کی لاش کو جب قبر میں لٹانے لگے، وہ خور غم سے حرم سر پہ خاک اڑانے لگے، پکاری فاطمہ
عابد مجھے رلاتے ہو، میری کمائی کو یوں خاک میں ملاتے ہو، فدائے لاشیں مجروح سید الشہداء، لحد میں رکھتے ہی تڑپے مثال قبلہ نما، کہا مریض نے کیوں ہی سراب ہے بابا، ندائے آئی کہ اکبر کو لاؤ بہر خدا، پدر سے دور نہ آرام جا کو دفن کرو، ہماری پائی تھی اس نوجوان کو دفن کرو، ہماری پائی تھی اس نوجوان کو دفن کرو۔ یہ سن کے لاشیں برادر پہ دیدہ جا کر پدر نے یاد کیا ہے، اٹھو علی اکبر، چچا کو پھر یہ پکارا، او بے کسو بے پر، مدد کو آؤ کے تنہا ہے عابد مضطر، اٹھائے کون میرے بھائی جان گالا شاہ، میں ایک مریض جوان گالا شاہ، میں ایک مریض یہ کڑیل جوان گالا شاہ، لہو میں غرق جو پایا جوان کے لاشے کو، گلے سے اپنے لگایا جوان کے لاشے کو، پھر آہ بھر کے اٹھایا جوان کے لاشے کو، پدر کے پاس لٹایا جوان کے لاشے کو، سلام کرنے لگا نور کالا شاہ، پسر کی لاش لپٹا حسین کالا شاہ، پسر کی لاش لپٹا حسین کالا شاہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سیاہ خیمے میں اترے سیاہ پوش حرم، طواف خبر کیا حلقہ باندھ کر باہم، سبوں نے خبر کو بالوں سے جھاڑا، جب اس دم لرز لرز گئی صدمے سے خبر شاہ امم، لحد پہ شاہ کی مسند بچھائی زینب نے، سلام کے لیے گردن جھکائی زینب نے، لپٹ کے خبر سے آواز دی دہائی ہے، ایک اربعی سے بہن بھائی میں جدائی ہے، حسین بھائی بہن بھوکی پیاسی آئی ہے، امیدوار زیارت یہ امت آئی ہے، نہ فرش ہے نہ مکہ ہے نہ دانا پانی ہے، سخی کے لاؤ یہی میری مہمانی۔
حسین مظلوم شہید برشت کربلا صلوات سلامتی امام زمانہ ماماز بلند صلوات حسین مظلوم شہید کربلا صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: كد كيدك واسع سعيك وابذل جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات حضرات گرام، حضرات گرام قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، حضرات ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. بے پناہ محبتوں کا شکریہ. میں نے جن فقروں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم، حکیمہ کربلا، مدبرہ کربلا، ناشرہ پیغام کربلا، مقصد حسینی کی حقیقی ترجمان اور پیغام کربلا کی حقیقی وارث و ناشرہ، کہ یہ وہ جملے ہیں کہ جس نے اپنی کربلا کی تحریک کی تکمیل اور کامیابی کے بعد اتنے اطمینان کن لہجے میں یہ ارشاد عالی ہوا کہ 700 کرسی نشیں ہیں،
چاروں طرف یزید اور یزیدیت کا دربار سجا ہوا ہے، حریر و دیباج کے پردے لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کی کرسیاں ہیں جس پہ امراء، وزراء، شعراء، رؤساء مملکت، ادباء، تمام تر پوری کائنات سے آئے ہوئے یزیدیت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حال میں علی کی بیٹی ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، مگر اطمینان نفس کا عالم یہ ہے کہ یزید کے دربار میں ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عدل کی بیٹی نے لبوں کی کمان سے جو جملہ نکالا وہ جملہ نہیں تھا، ایک برہماستر تھا، ایک تیر تھا جو یزیدیت کو فنا کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ یہ جملے نہیں تھے بلکہ زینب کے لب سے نکلا ہوا یہ جملہ نہیں تھا بلکہ جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تمچا تھا۔ پوری تاریخ کا دیکھیے ایک جملہ یاد رکھ لیجئے آخر مجلس تک، مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو مجھے میرا 1 گھنٹہ چاہیے۔ آپ اپنا وقت ضرور لیں مگر یہ سوچ کے لیں کہ مجلس 2 گھنٹے اگر ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ اگر 1 گھنٹہ آپ کا ہے تو پھر 1 گھنٹہ میرا بھی ہوگا نا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ذرا سا میں آپ تک ایک پیغام پہنچا دوں، سنی سنائی باتیں سنانے کا عادی نہیں ہوں، کربلا ذہن میں اتارنے کا خواہش مند ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس محسوس کریں کہ جو کربلا کا پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک نئے رخ سے ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا کوشش کیجئے گا پوری تاریخ کو میں 2 جملوں میں سمیٹ دوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آل سفیان کا چہرہ تھا اور آل عمران کا تماچا تھا، اور پوری دنیائے حکمت زینب کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی، نہج البلاغہ طواف کر رہی تھی، قرآن قصیدہ پڑھ رہا تھا، توجہ کیجئے گا، عصمت داد سخن دے رہی تھی، رسول عربی داد سخن دے رہے تھے، کوفے کا خطیب منبر سلونی داد سخن دے رہا تھا، اس لیے کہ اب زینب زینب نہیں تھی، کبھی علی کا لہجہ تھا، کبھی ذوالفقار ہاتھ لبوں میں تھی، نہیں توجہ کیا آپ نے، کبھی علی کا لہجہ تھا، لہجہ علی کا تھا، ہاتھوں میں گویا ذوالفقار تھی، یا علی ہاتھوں میں ذوالفقار لے کے نسلوں کو دیکھ کے چلانا اور ہے، نہج البلاغہ سامنے رکھ کے، قرآن سامنے رکھ کے خطبے کی تلوار چلانا اور یزیدیت کی 70 نسلوں کو فنار کر دینا، یہ زینب کے جگر کا اور پوری عالم سیاست اور راجنیتی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جناب زینب نے پوری قوت و طاقت پر حکمت کے غلبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یزید سن لے، پوری کائنات میں جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو تخت و تاج کے مالک ہوتے ہیں، اسلحے جن کے پاس ہوتے ہیں، طاقتیں جن کے پاس ہوتی ہیں،
قوتیں جن کے پاس ہوتی ہیں، عسکر و لشکر کی طاقت پہ جو نازاں ہوتے ہیں، کٹاریں شمشیریں جن کے پاس ہوتی ہیں، قوت کا جو مرکز ہوا کرتے ہیں، افراد کو خریدنے کی جن میں شمتائیں ہوا کرتی ہیں، لوگوں کو جن کو خرید لیا کرتے ہیں، اور زر خرید غلام جس حکومت کے تلوے چاٹا کرتے ہیں، ان ساری حکومتوں کو علی کی بیٹی ایک جملے میں للکار کے بتا رہی ہے، سن کد قیدک وسع سائک وابذل جہدک فواللہ لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ سن یزید، جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی عیاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی طاقت و قوت کا استعمال تو کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے کے دہانے کھول کے زر خرید غلاموں کو، طوائف زادوں کو، حق بیچنے والوں کو، ضمیر فروشوں کو تو خرید سکتا ہے خرید لے۔ تین جملوں میں ترجمہ کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اس پوتر دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی گزرا ہے، ایک عقل مند انسان گزرا ہے، جس نے اکھنڈ بھارت کا سپنا دیکھا تھا۔ اس نے قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس یہ 4 اصول ہے راجنیتی کے، وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ سام، دام، دنڈ، بھید۔ اگر کسی کو اپنے انڈر میں لینا ہے تو سمجھا بجھا کے لے آؤ۔ جملہ سنیے، سام سمجھا بجھا کے لے آؤ، سمجھانے بجھانے سے نہ آئے، دام کھلانے پلانے سے لے آؤ۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام دولت سے خریدنے کی سیاست، دنڈ اگر یہ سب نہ ہو سکے تو مار پیٹ کے ظلم جور سے جبر و استبداد سے اپنی طرف لے آؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دشمن کے رازوں کو اپنے پاس رکھ لو اور رازوں کو بوقت ضرورت استعمال کر دو، اور اتنے راز رکھ لو کہ ٹیرف بڑھاتے جاؤ منہ کھولے نہ کوئی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اتنے رازوں کو دبا کے رکھو کہ ظلم کرتے جاؤ بولنے کی ہمت نہ ہے۔ تو سمجھ لیجیے آپ جملے کو، سام، دام، دنڈ، بھید، سمجھانے کی سیاست، دولت سے خریدنے کی سیاست، قوت و طاقت کے استعمال کی سیاست، رازوں کو محفوظ کرنے کی سیاست۔ یہ ایک جملہ میں تاریخ کے کونے سے لے کے آؤں گا، جہاں تک میری آواز پہنچ جائے، جو مومنین سمجھ جائیں، جو جوان سمجھ جائیں، اسے میری طرف سے سبحان اللہ ہے، چونکہ تاریخ بھی ہے تبرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے تبرہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، بات ذہنوں تک آنی چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، جب یزید ابن معاویہ نے ولید کے پاس مدینے میں خط لکھا تو یہ لکھا کہ 3 لوگوں سے بیعت لینا، بار بار نام نہیں لوں گا، ایک بار نام لوں گا، بعد میں رقم بتاؤں گا، محسوس کیجئے گا میری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، کھل کے پڑھ نہیں سکتا، چھپ کے رہ نہیں سکتا، کھل کے پڑھنا مناسب نہیں ہے، چھپ کے رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے دونوں کا ملا جلا سنگم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یزید ابن معاویہ نے لکھا 3 لوگوں سے بیعت لے لو، بعض روایت میں کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عمر، پہلا نام یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو، پھر کہا عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، پھر کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے بیعت لے لو، اور یاد رکھنا چوتھا نام ہے حسین ابن علی کا، ان سے بیعت لے لو۔ اور یہ یاد رکھنا، جملہ سنیے، اس نے لکھا، تاریخ طبری میں یہ جملے موجود ہیں، اس نے لکھا کہ سنو، 3 لوگوں سے بیعت لینا آسان ہے، ایک سے بیعت لینا مشکل ہے۔ 3 لوگوں سے بیعت لینا آسان ہے، ایک سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جو 3 لوگ ہیں وہ بیعت کر سکتے ہیں، جو ایک ہے وہ بیعت کر نہیں سکتا۔ 3 کا بیعت کرنا آسان ہے، ایک سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے۔ جملہ سنیے، 3 سے بیعت لینا آسان ہے، ایک سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے۔ 3 بیعت اس لیے کر لیں گے کہ وہ ہمارے ہی ہم پیالہ و ہم نوالا ہے، ایک اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے پہلو میں اس کے باپ کا جینا ہے۔ فی جنبہ قلب ابی، اس کے پہلو میں اس کے باپ کا جگر ہے، نہ اس کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہے، میں آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا، نہ اس کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ وہ کسی کی بیعت کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، جس جملے پہ میں لانا چاہتا تو وہ بھی سن لیجئے، اصل تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مگر ایک جملہ سن لیجئے، آپ بیدار ہیں۔ وہ نہ اس کے باپ نے بیعت کی تھی، نہ وہ بیعت کرے گا، اس جملے کو یہی رہنے دیجئے۔ علامہ مودودی سے کسی نے کہا، علامہ صاحب یہ بتائیے، جب سب نے بیعت کر لی تھی، جب پورے مدینے نے بیعت کر لی تھی، سارے اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟
جب سب نے بیعت کر لی تھی تو نعوذ باللہ وہ کہنے والا کہتا ہے حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، ہوا کا رخ دیکھنا چاہیے تھا، چادر مصلحت اوڑھ لینا چاہیے تھا، جب پوری امت بیعت کر رہی تھی تو آپ کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ جیسے علامہ مودودی نے سنا کہ خبردار جملہ پلٹو، سوال پلٹو، سوال بدلو، یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال یوں پوچھو کہ جب رسول کے بیٹے نے بیعت نہیں کی امت کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی؟ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ لیجیے میں کرنٹ افیئر سے جوڑ دوں تاکہ آپ بات محسوس کر لیں، کیوں حسین نے بیعت نہیں کی، کیوں سب نے بیعت کر لی۔ جملہ سنیے گا، آج کی تاریخ گواہ ہے، آج کی حالات گواہ ہیں، اگر دنیا کربلا سمجھنا چاہے تو اس دور میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی میں ایک جملہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ مولا جب 56 صحابیوں نے بیعت کر لی، میرا جملہ واضح ہو جاتا، جب 56 صحابیوں نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اب سمجھ میں آیا 56 بیعت کرنے والے اور ہیں، ایک بیعت نہ کرنے والا اور ہے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ایک بیعت نہ کرنے والا اور ہے، 56 بیعت کرنے والے اور ہیں۔ اب تو دنیا کربلا سمجھ لے کہ آج بھی 56 ہیں جو یزیدیت کی بیعت کر رہے ہیں، آج بھی کوئی ایک حسینیت کے قدموں پہ چل رہا ہے جو بیعت نہیں کر رہا ہے، جو بیعت نہیں کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہمارا ایران حسین کے خاک قدم کو کہتے ہیں، جب دنیا حسین کے خاک قدم کو نہ سمجھی تو تاج حسین بیعت کر لی۔ توجہ کیجیے جس جملے پہ میں لانا چاہتا تھا، اب یہ بہت حساس جملہ ہے، بڑا باریک جملہ ہے، آپ کی محبتیں، آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ جملہ رکھ رہا ہوں، ذوق سماعت بہت بلند ہے آپ کا، انشاءاللہ اس جملے تک پہنچ جائیں گے، اور حالات حاضرہ پہ مکمل نظر رکھیے، مکمل طور سے بچنے کی کوشش کیجیے اور غور سے جملہ سماعت فرمائیے۔ یزید ابن معاویہ نے لکھا 3 لوگوں سے بیعت لینا آسان ہے، ایک شخص سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے، اور سنو اگر پہلے والا 3 نام بتائے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ تیسرا نام بعض لوگوں نے لکھا ہے ورنہ اصل تو یہ 3 ہی نام ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ اب وہ لکھتا ہے کہ جو پہلا نام ہے عبداللہ ابن عمر کا، اس کے لیے لکھتا ہے کہ سنو اگر پہلا والا بیعت کرنے سے منع کرے تو اس سے کہنا کہ تمہارے باپ کے عالم کفر کے لکھے ہوئے خطوط شام کی کالی کوٹھڑیوں میں بند ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انکار تمہارے باپ کی نقاب کشائی کر دے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا کہ دشمن تمہارے رازوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ بات یہاں تک آ گئی تو یہ جملہ سنتے چلے جاؤ۔ اپنی بہن بیٹیوں کی تصویریں فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر، شادی بیاہ کی تصویریں ایسے نہ ڈال دو کہ آنے والے زمانے میں ان تصویروں کا درپیوگ ہونے لگے اور یہ راز تمہارے محفوظ رہ جائیں اور دنیا عزتوں سے کھیلنے لگے، اس لیے کہ دنیا میں صرف آل عمران ہی زندہ نہیں ہے، آل سفیان کی سیاستیں بھی زندہ ہیں، آل سفیان کی سیاستیں بھی زندہ ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا، توجہ کرنا۔ سام، دام، دنڈ، بھید، یہ 4 طریقے کے اصول ہیں، راجنیتی کے یہ 4 اصول ہیں۔ سمجھا بجھا کے لے آؤ، ڈرا دھمکا کے لے آؤ، کھلا پلا کے لے آؤ، سمجھا بجھا کے لے آؤ، اور ایسے بھی نہ آ سکے تو رازوں کو محفوظ کر لو اور وقت ضرورت استعمال کر دو۔ اللہ سلام ہے علی کی بیٹی پر کہ آچار چانکیہ کی نیتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے شہزادی نے یزید کے دربار میں کہا، یزید کد کھیدک وسع سایک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ سن یزید، تو سمجھا بجھا کے اپنے پاس دنیا کو بٹھا لے، دولت کے خزانے کھول کے خریدنا شروع کر لے، طاقت کا استعمال کر لے، جتنے راز محفوظ کر سکتا ہے غلام زادوں کے، طوائف زادوں کے، زمین فروشوں کے راز محفوظ کر لے ان کو استعمال کرنے کے لیے۔ مگر تیرے بھرے دربار میں زینب کا دعویٰ سنتا جا، فواللہ
ہے لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، قسم خدا کی تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکے گا۔ نہیں توجہ کی، ظلم کے دربار میں زینب یہ اعلان کر کے جا رہی ہے کہ فرش اعضا قیامت تک بچھی رہے گی اور ایک معصوم غیبت کے فانوس میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نہ تو نسل حسین کو مٹا سکے گا اور نہ تو فرش اعضا کو مٹا سکے گا۔ اب یاد رکھیے گا، کائنات میں شیعت کی دو ہی میراثیں ہیں، بظاہر دو ہی میراثیں ہیں، ایک میراث امامت کی ہے، ولایت کی ہے، ایک میراث فرش اعضا کی ہے۔ یہ دونوں احسان زینب کے ہیں ملت تشیع پر۔ اگر وقت کا امام غیبت میں زندہ ہے تو زینب کا احسان، اگر کائنات میں فرش اعضا بچھی ہے تو زینب کا احسان۔ یاد رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم فرش اعضا پر آئے نہیں ہو، تمہاری ماؤں کی طینت و محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے، اس لیے کہ ہر شریف ذاتے کو یہ فرش میسر نہیں ہوتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ عزاداری ہے، عزاداری رشتوں کی آبرو اس عزاداری سے رکھی گئی ہے۔ کسی نے، گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا کہ عزاداری کیا کرو، جملہ سنیے گا، عزاداری کیا کرو۔ گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا عزاداری کیا کرو۔ چیلے نے کہا سرکار وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، شیعوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، اگر عزاداری کرنا چاہیے تو شیعوں کو کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے، ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ گرو نانک نے چیلے کی بات سنی، ایک جملہ کہا، اچھا ٹھیک ہے عزاداری نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کہا جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ ذرا ذوق کے سماعت بلند کیجئے گا۔ کہا جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس نے کہا سرکار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یا تو میں عزاداری کر لوں یا میں اپنی بہن سے شادی کر لوں، یہ کون سا ارتباط ہے دونوں باتوں میں؟ بہن سے شادی ممکن نہیں ہے، عزاداری ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ گرو نانک نے اپنے چیلے سے پوچھا کہ بس یہ بتا دو کہ تمہیں اپنی بہن سے شادی کرنے سے کون سی شے روک رہی ہے؟ جملہ سنیے گا، کون سی شے تمہیں روک رہی ہے؟ اس نے کہا میرا ضمیر مجھے روک رہا ہے۔ کہا بے وقوف، اگر تجھے ضمیر روک رہا ہے تو اسی ضمیر کی آواز کو حسین، اسی ضمیر کی آواز کو، اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں۔ اسی ضمیر کی آواز کو، جملہ سنیے، اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں۔ اگر حسین نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو یزید نے سارے پاکیزہ رشتوں کو نیلام کر دیا ہوتا۔ یہ رشتوں کی آبرو باقی رکھی ہے تو حسین ابن علی نے باقی رکھی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رشتوں کی پوترتا، رشتوں کی باریکی اور رشتوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہ اگر علی والوں نے رشتوں کو بھلا دیا تو پھر یزید والے رشتوں کو یاد تھوڑی رکھیں گے۔ حسین والوں کی ذمہ داری ہے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحم کرنا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ مجلسیں کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے جو آپ آئے اور جمع ہو گئے اور چلے گئے۔ یہ شب بیداریاں نہیں ہے، یہ شعور کی بیداریاں ہیں۔ یہ شب بیداریاں شعور کی بیداریاں ہیں۔ اگر رات بھر جاگنے کے بعد تمہارے اندر شعور پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم جیت گئے ہو، نفس کو تم نے کچل دیا ہے۔ اس لیے کہ شب بیداری حر نے کر کے بتائی ہے کہ رات بھر جو بے چینی سے گزرے، اگر صبح میں انسان بیدار ہو جائے تو شام کے اندھیروں سے نکل کر کربلا کے صبح کے اجالوں میں آ جاتا ہے۔ تو شب بیداریاں کمال نہیں ہے، برا نہ مانیے گا، شعور کی بیداریاں کمال ہے۔ زیارت پہ جانا کمال نہیں ہے، رشتوں کو سمیٹ کر حسین کے رشتوں کو راضی کرنا سمجھ۔ کیوں جا رہے ہو کربلا؟ حرمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ مشی پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا مولانا زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا زیارت کر کے کیا کرو گے؟ کہا حسین کا بھائی ہے عباس، اسے راضی کروں گا، ان کا بھتیجا ہے قاسم، انہیں راضی کروں گا، ان کے بھانجے ہیں قاسم، ان کو راضی کروں گا، شام جاؤں گا، ان کی بہن ہے زینب، انہیں راضی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کربلا جا رہے ہو نا، حسین کے رشتوں کو
راضی کرنے جا رہے ہو. اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم وہاں جا کے حسین کے رشتوں کو راضی کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ زیارت پہ جانے سے پہلے اپنے بھائی سے مل کے گئے ہو کہ نہیں؟ اپنے بھتیجوں سے مل کے گئے ہو کہ نہیں؟ اپنے بھانجوں سے مل کے گئے ہو کہ نہیں؟ اپنی بہنوں سے مل کے گئے ہو کہ نہیں؟ یہ کون سی عزاداری ہے؟ یہ کون سی زیارت ہے؟ بہن کا مال کھا کے بیٹھے ہیں. باپ کی میراث سے بہن کا مال نہیں دیں گے مگر باپ کی میراث سے بہن کا حق نہیں دیں گے مگر زینب پہ رات بھر گریا کریں گے. اپنے بھتیجوں کا مال کھا کے بیٹھیں گے لیکن قاسم کا تابوت نکال لیں گے. اون محمد کا ماتم کریں گے مگر اپنے بھانجوں کا حق کھا کے بیٹھ جائیں گے. یاد رکھیے گا تم اپنے بھائی سے بولنے کا سلیقہ نہ پیدا کر سکے حسین کے بھائی کو کیا راضی کرو گے؟ ابھی تم اپنے بھائی کے ساتھ وفادار نہیں ہو، حسین کے وفادار کو کیسے راضی کرو گے؟ تم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہو، حسین کی بہن کا حق ادا کیسے کرو گے؟ تم اپنے رشتوں کی آبرو ابھی نہیں رکھ پا رہے. یاد رکھیے گا زیارت وہ قبول نہیں ہے جو سارے رشتوں کو ناراض کر کے حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. سارے رشتوں کو پہلے راضی کرو پھر حسین کی بارگاہ میں جاؤ کہ حسین استقبال کریں گے. آ گیا میرا حقیقی زائد، پہلے اپنے رشتوں کو راضی کر کے آیا ہے، اب میرے رشتوں کو راضی کر دیا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا مگر سماج کی تو پرتکریا ہی بدلی ہوئی ہے، سماج کا تو ڈھانچہ ہی بدلا ہوا ہے، سماج کا تو مزاج ہی بدلا ہے. جس علاقے میں 3 مجلسیں روزانہ ہوتی ہیں، ایک بیٹا سعودیہ میں ہے، ایک بیٹا سرکاری ٹیچر ہے، 3 مجلسیں روز علاقے میں ہوتی ہیں. جب ماں بیمار ہوتی ہے، بوڑھی ماں بیمار ہوتی ہے، سعودیہ والا کہتا ہے سرکاری نوکر سے کہو وہ علاج کرے گا، سرکاری نوکر کہتا ہے سعودیہ والے سے کہو اس کے پاس دولت ہے وہ علاج کرے گا. یہ بھی نماز شب پڑھتا ہے، وہ بھی نماز شب پڑھتا ہے، یہ بھی مسجدوں میں جاتا ہے، وہ بھی مسجدوں میں جاتا ہے، یہ بھی علم اٹھاتا ہے، یہ بھی علم اٹھاتا ہے. جس ماں کی پاکیزہ آغوش نے سب کچھ سکھایا اگر اس کی بیماری کا علاج کرنے کے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو کون سی کربلا سجا کے بیٹھے؟ کس کربلا کو یاد کر رہے ہو؟ کون سے رشتوں کو یاد کر رہے ہو؟ اپنے رشتوں کو محفوظ کرو. یار چہلم منانے آپ آئے نا، ساروں کا چہلم منائیں گے، سب کا منائیں گے تو سارے رشتے آپ کے سامنے ہونے چاہیے نا، تبھی تو ساروں کا چہلم آپ منائیں گے، تبھی تو سب کے بارے میں آپ پڑھیں گے. تو آپ بھائی کو اگر فرصت دیں گے تو بھائی سے آپ رابطہ کریں گے. اگر آپ کا بھائی بس صدیوں سے روٹھا، برسوں سے روٹھا بیٹھا ہوا ہے، آپ علم اٹھانے سے پہلے اگر اپنے بھائی کو راضی کر لیں، قسم خدا کی علم آپ اٹھائیں گے، دعائیں غازی آپ کو دیتا نظر آئے گا. تابوت آپ بعد میں نکالیں گے، آل محمد آپ کو دعائیں دیں گے. یاد رکھیے گا رشتوں کی آبرو کو پامال کر کے جینا عزاداری نہیں کہلاتی، رشتوں کی آبرو کا خیال رکھتے ہوئے جینا عزاداری کہلاتی ہے. اگر ایک نوجوان بیٹا ہے اور گھر سے نکل رہا ہے، انجمن کے لیے جا رہا ہے، کپڑوں پہ پریس نہیں ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، بہن کو اذیت دیتا ہے، گھر میں اذیت دیتا ہے، سب کو پریشان کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے انجمن میں جانا تھا، میرے کپڑوں پہ پریس نہیں کی، ماں مجلس میں گئی تھی، بہن مجلس میں گئی تھی، رشتہ دار مجلس میں گئے تھے، کپڑوں پہ پریس نہیں ہوا. تمہیں بھی مجلس میں جانا ہے تو جاؤ مگر ماں باپ پہ ظلم کر کے نہیں جا سکتے، بہن کو ظلم کر کے نہیں جا سکتے، گھر والوں کو اول بھگ کے نہیں جا سکتے. یاد رکھیے گا عزاداری ہدف نہیں ہے، عزاداری وسیلہ ہے، ہدف ہے امام کا راضی ہونا. ہدف ہے امام کا راضی ہونا، ہدف ہے معصوم کا راضی ہونا، ہدف ہے اللہ کا راضی ہونا. اس کے راضی کرنے کے لیے عزاداری وسیلہ ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وسیلے اور ہدف میں تمیز ختم ہو گئی. ہم لوگوں نے عزاداری کو ہدف سمجھ لیا ہے. عزاداری ہدف نہیں ہے، عزاداری وسیلہ ہے. ہدف کیا ہے؟ اس وسیلے سے امام راضی ہو جائے. تم شبیداری کیوں کر رہے ہو؟ کہ امام راضی ہو جائیں، ہے نا. علامہ غلام عسکری صاحب تاباسرہ مرحوم بہت خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، میری قوم بے عمل نہیں ہے، میری قوم بے خبر ہے.
اگر بے عمل ہوتی تو شب بیداری نہ کرتی. یہ عمل کر رہی ہے تبھی تو عمل کرنے والی ہے. بس بے خبر یہ ہے کہ رات بھر جاگتی ہے 2 رکعت پڑھ نہیں پاتی. رات بھر جاگتی ہے پر 2 رکعت پڑھ نہیں پاتی. کیوں نہیں پڑھ پاتی؟ اس لیے کہ بے خبر ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ بے عمل ہے. عمل تو کرتا ہے تبھی تو رات بھر پڑھ رہا ہے. بے خبر ہے، اسے خبر نہیں ہے. سید سجاد سے پوچھا مولا بتاؤ کربلا میں یزید جیتا یا حسین جیتے؟ آپ کا تو سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ قربان ہو گیا، یزید کا سب کچھ بچ گیا. قانون تو یہی کہتا ہے جس کا ختم ہو جائے وہ ہار گیا، جس کا بچ جائے وہ جیت گیا. یزید کا سب کچھ بچا، آپ کا سب کچھ قربان ہو گیا. آپ جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے کہا جاؤ، اگر مسجدوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے تو حسین جیت گئے. اگر مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر مسجدوں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اگر ذکر کی آواز آ رہی ہے، اگر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آواز آ رہی ہے، اگر سجدوں کی طوالت دکھائی دے رہی ہے، اگر اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لینا ہمارا سب کچھ لٹا نہیں ہے. ہم نے جو دین کا سرمایہ بچایا تھا وہ سب کچھ بچ گیا ہے. اب جیت اسی کی ہوتی ہے جس کا مقصد پورا ہو جائے. حسین کا مقصد پورا ہو گیا. یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، حسین دین کو بچانا چاہتے تھے. اگر دین مٹ گیا تو یزید جیت گیا اور دین بچ گیا تو حسین جیت گیا. بڑا خوبصورت جملہ غلام حفیظ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم نے رات بھر شب بیداری کی ہے، رات بھر جاگے ہو. جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، بہت غور سے جملہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں رات بھر تم نے جاگ کے وہ کیا جو تمہیں پسند تھا حسین کے لیے. محسوس کیجئے گا آپ کے ذوق و سماعت کی عدالت. مرحوم کا خوبصورت جملہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. خطیب اعظم علی مقام ہو کی بڑا خوبصورت جملہ. وہ کہتے ہیں تم نے رات بھر وہ کیا جو تمہیں حسین کے لیے پسند تھا. اگر نماز چھوڑ دی تو تم نے وہ چھوڑ دیا جو حسین کو تمہارے لیے پسند تھا. جو حسین کو تمہارے لیے پسند تھا. امام تمہارے لیے یہ چاہتے تھے، تم امام کے لیے وہ چاہتے تھے. وہ شب بیداریاں کرو جس سے امام راضی ہو، وہ نہیں جس سے نفس راضی ہو جائے. اور شعور کی بیداری سے. میں دوبارہ آنے کی نیت سے نہیں پڑھتا ہوں کہیں کہ دوبارہ بلایا جاؤں گا، اس لیے ایسی پڑھوں کہ آپ کو اچھی لگے. ایسی پڑھوں گا جو ممبر کی ضرورت ہو. اچھی لگے تو بلانا، اچھی نہ لگے تو نہ بلانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول. ایک جملہ ہدف اور وسیلے پہ سن لیں، بچوں کی سمجھ میں آ جائے، چونکہ رات بات ٹف ہو گئی ہے. ہدف کسے کہتے ہیں، وسیلہ کسے کہتے ہیں، بڑا سخت موضوع میں نے اٹھا لیا. ایک جملے میں سماجیات کے عنوان سے سن لیجیے. ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر سے نکل رہا تھا. بوڑھے باپ نے آواز دی کہ بیٹا جا رہے ہو، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. یقیناً باپ کو حق ہے بیٹے سے پانی مانگنے کا کہ نہیں. بیٹے سے کہا پانی پلا دو. بیٹا کچھ جلدی میں تھا. ظاہر اس دور کا بیٹا بائک پہ سوار ہونے جا رہا ہو اور اس گھور کل یگ میں باپ اس سے پانی مانگ لے تو اس غیظ کے اوپر قیامت ہے کہ نہیں، اس غضب والے پہ قیامت ہے کہ نہیں. مصیبت تو یہی ہے کہ ہم نے عباس کے غیظ کے ضبط کو پڑھا اور زندگی میں کبھی اپنے غیظ پر ضبط نہیں کیا.
یہ بڑی مصیبت قسم خدا کی میں آپ کے سامنے جو عرض کروں وہ حقیقتوں پہ مبنی ہے. آپ کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھیے گا. معذرت چاہتا ہوں جملہ کہنے پر. 1 گھنٹہ کل ایمان کا ذکر سنتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, علی علی کرتے ہیں, کل ایمان کل ایمان کل ایمان سنتے رہتے ہیں. جب تبرک لینے پہ آتے ہیں تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ابھی 1 گھنٹے کل ایمان کے سن رہے تھے, ادھر والا اس جیب میں ادھر والا اس جیب میں. بھیا ابھی تو ایمان کی سن کر آئے ہو. تو شیطان یہی کہتا ہے انہیں 59 منٹ تک نعرے لگانے دو, 1 منٹ میں انہیں اپنی طرف کھینچ کے لے آؤ. 5 روپے کے نمک پارول بسکٹ کے اندر میں اسے اپنا بنا. 1 گھنٹے کل ایمان کی سننے کے بعد اگر کوئی بے ایمانی پر اتر آئے تو مجلسیں رسم بن گئی ہیں, رواج بن گئی ہے, روحانیت کہاں رہی. 1 گھنٹہ صبر حسین سننے کے بعد اگر دروازے پہ ہم صبر نہ کر سکے, ایک دوسرے کو دھکم دھکی کرنے لگ جائیں, تو اس کا مطلب ہے جو صبر کا پاٹ 1 گھنٹے پڑھا تھا 1 منٹ میں اسے اپلائی بھی کر لیا ہوگا. مگر نہیں ہے. صبر کہاں ہے؟ ذرا محسوس کیجئے, صبر کہاں ہے, ضبط کہاں ہے, ایمان کہاں ہے, قرآن کہاں ہے, ایمان کی حقیقتیں کہاں ہیں, ایمان کی جھلک کہاں ہے. کہیں چہرے سے جھلک پتہ چلتی ہے, کہیں ایمان کی رمق دکھائی دیتی ہے. میرے ذو غور کیجئے, بوڑھے باپ نے پانی مانگا ہے, جوان بیٹا پانی نہیں دیتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. جب باپ نے کہا بیٹا پانی تو پلا دو, غصے میں اتر کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں ابا کو پانی پلا دیجیے. بہرحال اماں کی جو ذمہ داری ہے, زندگی بھر پانی ہی تو پلایا ہے. ٹھیک ہے, وہ گئی, 1 گلاس پانی لے کر آئی, خدمت میں رکھا, وہ اپنی بائک اٹھا کے چلا گیا. باپ نے اپنی زوجہ سے یعنی لڑکے کی ماں سے پوچھا کہ یہ برخوردار آپ کے اتنی جلدی میں نور نظر جا کہاں رہے ہیں. تو جملہ سن لیجئے گا اور محسوس کر لیجئے گا, یہ بیٹا آپ کا اتنی جلدی میں جا کہاں رہا ہے جو باپ کو پانی تک نہیں پلا رہا. ماں نے مسکرا کہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں, تبھی تو پوچھ رہا ہوں. کہا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چوراہے پر سبیل لگائی ہے, یہ بنام حسین وہاں پانی پلانے جا رہا ہے. سن رہے ہیں آپ, سبیل ہدف ہے, سبیل وسیلہ ہے, ہدف ہے ایمان کا راضی ہونا. غور کر رہے ہیں, تو جس باپ کو گھر میں پیاسا چھوڑ کے چوراہے پہ پانی پلا رہا ہے, یہ پانی پلانا قبول ہو جائے گا؟ ارے ہدف سمجھو, وسیلے کو ہدف نہ بنا لو. اگر میرے تو یاد رکھیے گا, ہدف وسیلے میں فرق رکھیے. کربلا رشتوں کی آبرو کا نام, کربلا ایمان کی بلندی کا نام, کربلا ایقان کی بلندی کا نام, کربلا صبر کی مملکت ہے. مملکت صبر کا تائیدار ہے حسین. مملکت صبر کی عظیم خاتون کا نام زینب ہے. ہر محاذ پر جنہوں نے صبر کیا, ہر موقع پہ جہاں صبر کیا, یہاں ضعیفی بھی ہے تو صبر کی سرحدوں میں ہے, یہاں بچپن بھی ہے تو صبر کی سرحدوں میں ہے, یہاں لبوں پہ علتش تو ہے, شکر ہے, شکوہ نہیں ہے. کسی بچے نے بھی شکوہ نہیں کیا, شکر ہی شکر کرتے رہے. شہادت سے پہلے شکر, شہادت کے بعد شکر, تشہیر شہادت میں شکر, اسیری میں شکر, ہر وقت شکر کر کے بتایا زندگی ایسے بھی جی جاتی ہے. یاد رکھیے, ایک محکم سماج تھا جو حسین ابن علی نے بنایا تھا. یہ سماج مدینے میں نہیں بن پایا تھا رسول کی زندگی میں, یہ سماج کوفے میں نہیں بن پایا تھا علی کی زندگی میں, یہ سماج حسن کی زندگی میں مدینے میں نہیں بن پایا تھا. یہ تنہا سماج تھا جو حسین نے بنایا تھا. یہ 72 افراد نہیں تھے, یہ حسینیت کا سماج تھا, یہ محمدیت کا سماج تھا, یہ علویت کا سماج تھا, جہاں بیٹے کا رشتہ اپنے معیار پر تھا, باپ کا رشتہ اپنے معیار پر تھا, بھانجے اپنی جگہ پہ تھے, بھتیجے اپنی جگہ پہ تھے. یہاں سارے رشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے, سارے رشتے ایک دوسروں کا احترام کرتے تھے. کائنات میں اس سماج سے جیسا سماج نہ دیکھا گیا ہے نہ دیکھا جائے گا. عظیم سماج ہے جہاں قربانیاں دی جا رہی. کربلا کی جنگ میں, جملہ کہا کرتا ہوں, سید العلماء فرماتے تھے کربلا کی جنگ میں اور عام جنگوں میں نمایاں فرق ہے. غور سے سنیے گا, کربلا کی جنگ میں اور دوسری جنگوں میں نمایاں فرق ہے. ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں,
असहाब मोहम्मद पीछे रहे। यही तरतीब है ना। बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, जमल हो, सिफीन हो, कोई जंग भी हो, एक खैबर आप कह सकते हैं कि अली को मदीने में छोड़ के गए थे, और वो भी इसलिए कि यहूदियों की हरकतें बहुत बढ़ गई थी और पैगंबर ने बहुत इंतजार किया, फिर हमला किया। अब समझ में आया अहले खैबर पे हमला करने में जल्दी नहीं की जाती। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। अहले खैबर पे हमला करने में जल्दी नहीं की जाती। हाँ, जब किया जाता है हमला अहले खैबर पे तो फिर हैदर की याद भी ताजा कर दी जाती है। जब फिलिस्तीनियों ने ये लिखा था अपने बैनरों पर, जब इसराइलियों ने फिलिस्तीन को मिटाने के लिए उम्मत मुस्लिमा को ललकारते हुए, चैलेंज करते हुए अपने बैनर्स पे ये लिखा था, और वो मैदान में आए थे लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों याद रखना, खैबर वाज ए लास्ट चांस फॉर यू। खैबर आपका की आखिरी जंग थी जो आपने जीती है। अब खैबर के बाद आप जीत नहीं पाएंगे और हम कयामत तक तुम लोगों से खैबर का बदला लेते रहेंगे। ये बात इसराइल ने कही थी, और उन्होंने अपनी सड़कों पर जुलूस निकाले, बैनर्स के ऊपर लिखा और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ललकारा कि हम खैबर का बदला लेंगे। बस ये अहमक ये भूल गए कि खैबर का बदला उनसे तो लिया जा सकता है जो भागे थे, उनसे नहीं लिया जा सकता जिन्होंने फतह किया था खैबर को। तवज्जो कराएं आप। इसलिए उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि खैबर का बदला लेंगे, और किसी हद तक वो लेने में कामयाब उस वक्त तक रहे जब तक उनका मुकाबला 39 दिन वालों से हुआ। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। 39 दिन तक। देखिए हिंदुस्तान के जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने जब ये सुना कि रहबर ने एक मिसाइल बनाया जिसका नाम रखा खैबर शिकन, याद आया ना आपको? एक जुमला याद रखिएगा, मिसाइल ऐसे नहीं जाता, मिसाइल ऐसे जाता है ना? कैसे जाता है? ऐसे। ये इशारा क्या था रहबर का? ये सिर्फ खैबर शिकन मिसाइल के लिए था। खैबर शिकन मिसाइल ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है। आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं। खैबर शिकन मिसाइल बनाया। जितने हिंदुस्तान के यूट्यूबर थे उन्होंने कहा ये खैबर क्या है, खैबर क्या है? उन्होंने तारीख खंगाली, और तारीख में अब जाहिर है यूट्यूबर को तो एक स्टोरी बनानी है, पेश करनी है उसको, तो उसे मालूमात होना चाहिए। हमारे यहाँ के खतीबों की तरह थोड़ी है कि बेपढ़े लिखे मेंबर पे आ जाएं। उन्होंने पढ़ लिख के तहकीक करके रिसर्च करके उन्होंने तारीख खंगाली। अब जो तारीख खंगाली तो मैंने सुना कि हिंदुस्तान के यूट्यूबर ये कह रहे थे कि हमने तारीख में पढ़ा कि खैबर एक किला था, जिस किले को पैगंबर फतह करने के लिए गए तो रोजाना लश्कर जाता था, मुंह की खा के आता था। अच्छा कौन कौन भागा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर 3 लोगों के नाम मुझे मालूम है। आप इतने खुश ना हो, ये मैं मेंबर से नाम थोड़ी बताऊंगा। 3 लोगों के नाम मुझे मालूम है। एक का नाम रहवार था, एक का नाम सवार था, एक का नाम सिपह सालार था। ये 3 तो यकीनी तौर से भागे थे खैबर में। वैसे तो और भी भागे थे, हम प्याला हमने वाला, मगर ये 3 लोग भागे थे। ठीक है, कभी रहवार भागा, कभी सवार भागा, कभी सिपह सालार भागा। रहवार ने सवार को गलियाया, सवार ने रहवार को भड़काया, और दोनों ने कहा कि सिपह सालार ही भाग गया था। तो हम क्या करते? तो अब पैगंबर ने कहा रहवार को भी देख लिया, सवार को भी देख लिया, सिपह सालार को भी देख लिया, अब एक ही काम बचा है। रहवार को रोका नहीं जा सकता, सिपह सालार रहवार को रोका नहीं जा सकता, सवार में शुजाअत भरी नहीं जा सकती। बस एक काम हो सकता है, इस बुज़दिल कौम का सालार बदल दिया जाए। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। सालार बदल दिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, यूट्यूबर ये कहने लगा अब हम समझ गए कि 39 दिन भागने वाले और थे, 1 दिन लड़ने वाला और है। अब यूट्यूबर ये कहते हम समझ गए कि 39 दिन भागने वालों की नस्लें 56 मुल्क में है, 1 दिन लड़ने वाले की नस्ल 1 मुल्क में।
39 दिन भागने वाले, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। 39 दिन भागने वाले और हैं, एक दिन लड़ने वाले और हैं। अब तो दुनिया के समझ में आ गया अहले फरार कौन है, अहले करार कौन है। अरे रे तो सब जगह मिलेगी, मगर रुकने वाली रे तो ढूंढो। जुमला बातें हो जाए, हैदर में भी रे है और किसी और में भी रे है, मगर भागने वालों की रे और है, लड़ने वालों की रे। आज मेरा जुमला बातें हो जाए। अच्छा, जब पहला हमला ईरान ने किया था ना, सुनिए, ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे मौला के फजाइल के गोशे निकालने हैं जहाँ से मैं, तवज्जो कीजिए। जब ईरान ने पहला हमला किया इसराइल के ऊपर, तो नेतन्याहू भागकर अमेरिका गया और संसद में इस बात की इजाज़त चाहिए कि मुझे ईरान पर हमला करने की अनुमति दी जाए, इजाज़त दी जाए। संसद बैठा, सेनेट बैठी, कार्रवाई हुई। कार्रवाई में ये नतीजा निकला कि अभी ईरान पर हमला करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अभी 300 मिसाइल तो वो दाग ही चुका है और अभी शेर जोश में और गैज में है, और जब शेर बिखरा हुआ हो तो छेड़ा नहीं जाता। और लोमड़ियों को ये बात जल्दी समझ में आती है कि बिखरे हुए शेर को छेड़ा नहीं जाता, इसलिए वो पीछे हट के उन्होंने कहा। अब ये मुंह लटका के, मुंह उतार के एक कोने में संसद की जाके खड़े हो गए। जब कोने में संसद की जाके खड़े हुए तो इनके मित्र, इनके दोस्त, इनके फ्रेंड इनके पास गए और जाके उसने कहा, अब उसके कान में, अब ये जुमला सुनिए, मैंने जहाँ से बात शुरू की थी याद आए। क्या कहा था इसराइलियों ने कि खैबर तुम्हारा आखिरी है, इसके बाद तुम जीतोगे नहीं, यही कहा था ना। अब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सुनो मियां, इस संसद की कार्रवाई से परेशान ना हो, एक ख्वाब सुन लो। रात को मैं सोया हुआ था, तुम्हारे दादा मरहब को मैंने ख्वाब में देखा। उन्होंने कहा मेरे लाल से कहना कि सबसे भिड़ना पर नस्ल हैदर से न भिड़ना। सबसे भिड़ना। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मीडिया पर है, आपको मिल जाएगी, क्लिपें इसकी बनी हुई है, तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा, तुम्हारा दादा मरहम मेरे ख्वाब में आया था। यही तो इन्होंने यही तो कहा था ना कि खैबर लास्ट है, तो इन्हें खैबर भी पता है, मरहब भी पता है, इन्हें खैबर भी पता है और हमारा रहबर भी पता है। इसलिए इन्होंने कहा कि खबरदार सबसे लड़ना, पर हैदर की नस्ल का जो रहबर है उससे भिड़ने की कोशिश मत करना। अभी आप कहेंगे जब कोने में बात हो रही थी, चुपके से बात हो रही थी, खामोशी से बात हो रही थी, सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, सबसे छुपके हो रही थी, तो मौलाना आपके कान में किसने फूंक दिया आके? हमारे कान में नहीं फूंका। तवज्जो कीजिएगा, अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि एक गार्ड बाहर से आया, आके कहता सर आपका कॉलर माइक खुला हुआ है। आपने महसूस नहीं किया? सर आपका कॉलर माइक खुला हुआ है, खुदारा इसे बंद कर लीजिए, जो कुछ आपने कहा है बाहर मीडिया ने सुन लिया है। अब दुनिया को ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए, अमा अली के फजाइल पूरी आले उमैया न रोक सकी, आले इस्राइल क्या रोकेगी? जितने अली के फजाइल छुपाओगे उतना ही दुनिया को अली के फजाइल पता चलेंगे। इसलिए रहबर ने मिसाइल बनाया, नाम रखा खैबर शिकन, और इसको मारते वक्त कोड दिया हैदर। सुना आपने? चलाया रहबर ने, कोड दिया हैदर का, फेंका अहले खैबर पर, मिसाइल का नाम भी खैबर शिकन। और अगर अब आपने तस्वीरें देखी हो तो इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा। जैसे ही ये मिसाइल ऐसे गिरा ना,
تو جس بلڈنگ پہ گرا اسے 2 ٹکڑے کر دیا. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. 2 ٹکڑے کر دیا. رہبر نے اشارہ کیا تھا خیبر شکن میزائل کا دنیا کو دکھانے کے لیے. حیدر سمجھنا تو بڑی بات ہے, ابھی تم رہبر نہ سمجھے, ابھی تم غلام نہ سمجھ سکے. آقا کیا سمجھو گے؟ ابھی طاقت کا ذرہ نہ سمجھ سکے, سپر پاور علی کو کیا سمجھو گے؟ اور فرما رہے ہیں ابھی غلاموں کا غلام ہے رہبر, ان کو نہ سمجھے تو آقاؤں کے آقا ہیں علی ابن ابی طالب, انہیں کیا سمجھو گے؟ اور رہبر کے اشارے میں خیبر شکن میزائل نے دنیا کو یہ بتایا کہ 1400 سال کی ترقی کے بعد جب ہم ایسا میزائل بنا سکتے ہیں کہ جو دشمن کو 2 ٹکڑے کر دے, تو پھر سوچو دستے ید اللہ میں جب الہی ذوالفقار آئی ہوگی اور وہ چلتی ہوگی تو دشمن 2 حصوں میں کیسے بچ جاتا. اس لیے یاد رکھیے گا. اور اس وقت جو فلسطین کے بچوں پہ لبوں پہ تبسم ہے نا, یہ بڑا معنی خیز تبسم ہے قسم خدا کی. یہ مظلوم کے چہرے پہ جب تبسم آ جائے تو ظالم کی چولیں ہلنے لگتی ہیں. اور یہ کام آل محمد کے شہدائی ہی کر سکتے ہیں. کبھی عصمتوں کے لبوں پر مختار نے تبسم بکھیرا تھا, کبھی اس دور کے مظلوموں کے لبوں پر رہبر نے تبسم بکھیرا ہے. اس لیے اشرف کچھوچوی صاحب اہل سنت والجماعت کے کلرک ہیں, کچھوچا شریف درگاہ ہیں, وہاں رہتے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی میری, وہ کہنے لگے مولانا میں نے اپنے علماء کرام سے یہ جملہ پوچھا کہ بھائی اب آپ کا شیعوں کے بارے میں, ایران کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب تو وہ بیت المقدس بھی بچا رہے ہیں, غزہ کے مسلمانوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے بچوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا بھوکوں کو کھانا کھلانا, پیاسوں کو پانی پلانا آل سعود نے نہیں سیکھا ہے, یہ اہل بیت نے سیکھا ہے. اس لیے غزہ میں غزہ بھی ایرانی نے پہنچوائی ہے, سعودیہ نے نہیں پہنچائی ہے. سعودیہ نے اسرائیل کو اسلحے دے کر اپنے جہاز میں رکھ کے بھیجے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ شمر کی نسل کہاں ہے, فولی کی نسلیں کہاں ہیں, ابن زیاد کی نسلیں کہاں ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا. آج دنیا ہم سے کہہ رہی تھی, یہ پوچھ رہے تھے روشن خیال مفکر, روشن خیال مسلمان ہم سے پوچھ رہا تھا کیسی باتیں کرتے ہو, 3 دن تک پانی بند کیا جا سکتا ہے, فرات بہ رہی ہے اور بچوں پہ پانی بند ہو گیا, 3-6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا, یہ سب کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو, یہ تم شیعوں نے زیادہ بد بنا رکھا ہے. اب سمجھ میں آیا فرات بہ رہی تھی تو پیاسے سمجھ میں نہیں آ رہے, نیل کا دریا بہ رہا ہے تو غزہ کے پیاسے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں, غزہ کے بھوکے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں. میں کربلا کو غزہ سے نہیں ملا رہا ہوں, مگر یہ بتا رہا ہوں کہ جب ادنا غزہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اعلیٰ کربلا کہاں سمجھ میں آئے گی. ابھی تمہیں اس دور میں جو بھوکے اور پیاسے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, اتنی ترقیوں کے بعد لوگ خاموش ہیں, تو اس دور میں کیا ہوا ہوگا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں, یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ نہیں. خبردار کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم کربلا کو غزہ سے ملا رہے ہیں. غزہ غزہ ہے, کربلا کربلا ہے. ہزاروں بچے بھی شہید ہو جائیں تو اصغر کے تبسم کے برابر نہیں. یاد رکھیے, فلسطین کے 70,000 نہیں 70 لاکھ بچے ایک وقت میں ذبح ہو جائیں, تب بھی میزان عدل کے ترازو میں 70 لاکھ بچوں کو رکھو اور علی اصغر کے تبسم کو ایک پلے میں رکھو تو اصغر کا تبسم بھاری ہوگا. وجہ بھی سن لو, بے دلیل باتیں نہیں کیا کرتا. ایک موسیٰ کو دربار فرعون میں قدم رکھنا تھا. 70,000 اسرائیلی بچے مارے گئے کہ نہیں, ان کا قتل عام ہوا کہ نہیں.
परवरदिगार तू आदिल मुतलक है, एक मूसा को भेजना था, ये 70,000 इसराइली बच्चे क्यों मार दिए गए, इन्हें क्यों ज़िबा कराया गया एक बच्चे के लिए? का यही तो तुम्हें बताना है कि जो हमारा नुमाइंदा होता है उसकी अजमत ये है कि हजार हजार बच्चे उस पर कुर्बान हो जाएं। तो याद रखिएगा, अगर 70,000 बच्चे एक तरफ हो और मूसा एक तरफ हो तो मैं ये कह सकता हूं कि 70,000 मूसा एक तरफ हो और अली असगर तन्हा एक तरफ। याद रखिएगा, इसलिए ये बात जहन में नशीन कर लें कि हम इफरात और तफरीद के कायल ही नहीं, न ये कि पूरी गज़ा करबला हो गई, न ये कि गज़ा में सब नासिबी और खारजी हो गए। एक तबका वो पैदा हो गया कि गज़ा पढ़ना नहीं चाहता, एक तबका वो हो गया कि करबला को गज़ा बना देना चाहता है। बल अम्र बैनल अमरैन, याद रखिएगा, ला तरल जाहिला इल्ला मुफरतन और मुफर्रतन, जाहिल या इफरात करेगा या तफरीद करेगा। करबला फिलिस्तीन बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि करबला दीन की जंग है, फिलिस्तीन जमीन की जंग है। दीन और जमीन बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कतन ये बात गलत है। मगर हाँ, उनकी मजलूमियत को छुपाया जाए, ये करबलाई समाज को जेब नहीं देता। हम मजलूम का प्रचार करने के लिए बैठे, मजलूमियत को हमने उन्वान बनाया है, तो इसलिए हम जालिम के चेहरे से नकाब नोचेंगे, डॉलर और पाउंड लेकर जुल्म के तलवे नहीं चाटेंगे। वो लोग जो अमेरिका और इसराइल की तारीफें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डॉलर और पाउंड लेके बैठे हुए हैं, और ये वही जमीन फरोश है जिन्हें कल इब्न ज़ियाद ने खरीदा, आज इसराइल ने खरीदा, कल पिसर साद ने खरीदा, आज अमेरिका ने खरीदा। खरीदने वाले हर दौर में खरीदे जाते हैं, बिकने वाले हर दौर में बिकते हैं, मगर तख्त और ताज को ठोकर मारकर शहादत की आगोश में कदम रखने वाले कल भी थे, आज भी, कल भी थे और आज भी। इसलिए याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत जुमला अशरफ कचौचवी कहते हैं, मैंने अपने उलमा से पूछा कि अब शियों के बारे में क्या ख्याल है। जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, चाहे बहुत आसानी से मैं कह दूंगा, कुछ अच्छी बातें धीरे से कह दी जाएं ताकि ज्यादा असरअंदाज हो। उसने कहा कि बताइए क्या बात है, आखिर मसला क्या है? अब तो आप कुछ बोलिए कि क्यों आप बोल नहीं रहे फिलिस्तीनियों के बारे में, उनके बारे में। अब बताओ ईरान के शियों के बारे में क्या ख्याल है? उलमा कचोचा सब मिलके एक जबान होके अशरफ कचौचवी से कहते हैं, हमारा अशरफ मियां यही तो मुसीबत है, अब तक जिन मुसलमानों को काफिर समझते थे वही सच्चे मुसलमान निकले। अब आलमे यहूदियत के समझ में आ रहा है कि सच्चे मुसलमान कौन है, अब आले सुफियान के समझ में आ रहा है कि आले इमरान कौन है, अब आले सऊद के समझ में आ रहा है कि आले यहूद और हैं, आले इमरान और हैं, आले सऊद और हैं। इसलिए याद रखिएगा, अब मैं रोशन ख्याल मुसलमानों को मुस्तकबिल की खुशखबरी देते हुए ये दो जुमले कह के बात खत्म कर देना चाहता हूँ। मुसलमानों समझ लो, अब मुसलमानों में कोई 72, 73, 75 फिरके नहीं रह गए हैं, अब सिर्फ आलम इस्लाम में 2 फिरके रह गए हैं, एक हुसैनियत का फिरका, एक यजीदियत का फिरका। बस मुसलमानों अब कायनात में 2 फिरके हैं, एक आले सुफियान का फिरका, एक आले इमरान का फिरका, एक यजीदियत का फिरका, एक हुसैनियत का फिरका। मर्जी तुम्हारी है, आले सुफियान के साथ जाओ या आले इमरान के साथ, यजीदियत के साथ जाओ या हुसैनियत के साथ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा हश्र, तुम्हारा नश्र। मगर ये जुमला याद रखना, अल्लाह ने आले सुफियान को कभी इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने आले इमरान को कभी रुसवा नहीं किया। इज्जतें चाहिए तो आले इमरान की दहलीज पर आओ, और जिल्लतों को मुकद्दर बनाना है तो जाओ इसराइल और अमेरिका के तलवे चाटने शुरू करो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बस मेरे से गुफ्तगू तमाम हो गई। याद रखिएगा, उम्मत को ये ख्याल रहना चाहिए कि इस वक्त 2 ही फिरके रह गए, या आले इमरान या आले सुफियान। अजान हो रही है, अब हज़रात इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास सुना कर मौजूदीन के मरहूमीन को और बानियान अज़ा के मरहूमीन के लिए
لہذا مسلمانوں کا روشن مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے اگر وہ آل عمران کی چھتر چھایا میں آ جاتے ہیں، اگر آل عمران کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اگر آل عمران کے نقش قدم پر آ جاتے ہیں، عزتیں ان کا مقدر بنیں گی، روشن مستقبل ان کی تلاش میں ہے۔ لیکن اگر یہ قوم ذلتوں کا شکار ہونا چاہتی ہے، عزتوں سے ہاتھ دھونا چاہتی ہے، ذلت مقدر بنانا چاہتی ہے، تو جائے آل سفیان کے تلوے چاٹے، آل سعود کے تلوے چاٹے، آل یہود کے تلوے چاٹے، مگر زندہ ضمیر افراد کبھی ظلم کے تلوے نہیں چاٹتے ہیں، بلکہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے بار بار کہا کہ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ وہاں سب کے سب خارجی ہیں، سب کے سب ناصبی ہیں، لہذا ان کے بارے میں ممبر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ سنیے، پچھلے سال کی باقاعدگی سے رپورٹیں آئی ہیں، ریلز آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کلپیں وائرل ہوئی ہیں کہ جہاں فلسطین میں جگہ جگہ علی ولی اللہ حقہ کے نعرے لگے ہیں، جہاں فلسطینیوں نے کہا نحن ابناء کربلا، نحن ابناء الحسین، نحن ابناء زینب، ہم کربلا کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم نے کربلا والوں سے سبق پڑھ لیا ہے کہ پیاس میں جیا کیسے جاتا ہے، بھوک میں رہا کیسے جاتا ہے، ظلم سے مقابلہ کیا کیسے جاتا ہے، ہم نے علی ولی اللہ حقہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے آل سعود کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ حقیقی اسلام کہاں ہے، حقیقی شیعت کون سی ہے، حقیقی مسلمان کون سے ہے، اس لیے جا بجا علی ولی اللہ کے نعرے لگے۔ پچھلے سال غدیر میں جگہ جگہ چوراہے پر لال لال علم نصب کیے گئے، علی ولی اللہ لکھا گیا، من کنت مولا لکھا گیا، جگہ جگہ جو نوجوان کھڑے ہوئے تالیاں بجاتے رہے، من کنتوں کا نغمہ گاتے رہے۔ اب تو امت مسلمہ سے، ہمارے شیعہ خطبہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، شیعہ خطبہ سے یہ کہہ سکتا ہوں، فلسطینی کیا تھے یہ اب بھول جاؤ، کیا ہیں یہ یاد رکھو۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، لیجئے خطابت سنانے کی عادت میں نے ڈالی ہے تو انداز خطابت میں جملہ سن لیجئے، بس میں نے بات کو ختم کر دی۔ یاد رکھیے گا یہ چاروں طرف علی ولی اللہ کے نغمے، علی ولی اللہ حقہ کا نغمہ، نحن ابناء کربلا کے نغمے، نحن ابناء زینب کے نغمے، نحن ابناء الحسین کے نغمے، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ سلام کرو اس ایرانی ملت پر، اس رہبر پر جس نے فلسطین کی سقیفائی زمین پر غدیر کا گلشن کھلکھلا دیا۔ فلسطین کی سقیفائی زمین پر آج غدیر کا گلشن لہلہا رہا ہے، آج کربلا کے نغمے گائے جا رہے ہیں، آج مظلومیت کے اعلان کے ساتھ ظالم پہ لعنتیں کی جا رہی ہیں۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں، پچھلے سال 1000 فلسطینی کربلا کے لیے نکلے، نجف سے مشی کرتے ہیں، کربلا تک جاتے ہیں، باپ کے دیار کا بوسہ لیتے ہیں، بیٹے کے قدموں میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ یہ 1000 جملہ سن لیجئے گا، یہ 1000 فلسطینی کربلا نہیں آئے ہیں، حسین کی جو حلبن کی صدا ہے نا اس کی زندگی کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ مولا کل آپ نے کربلا میں پکارا تھا 4 حر یزیدیت کے قبیلے سے آئے تھے، آج 1000 حر یزیدیت کے قبیلے کو چھوڑ کر علی ولی اللہ کے قبیلے میں، علی ولی اللہ کے قبیلے میں آ گئے۔ اگر 1000 فلسطینی نجف سے کربلا جا رہے ہیں تو علی ولی اللہ کا قبیلہ آباد ہو رہا ہے، علی ولی اللہ کے قبیلے میں آ چکے ہیں۔ اب یاد رکھنا، علی ولی اللہ کا اعلان زبان کا اعلان نہیں ہے، دل کی گہرائی کا ہے، بے عملی کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک مسجد میں کسی نے جا کے ملنگوں سے کہہ دیا یہ جو مؤذن ہے نا یہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، سارے ملنگ لاٹھیاں لے کے، ڈنڈے لے کے، تلواریں لے کے رات بھر بیٹھے رہے مسجد کے باہر، دیکھتے ہیں کیسے نہیں پڑھتا ہے، دیکھتے ہیں کیسے نہیں پڑھتا۔ مؤذن گیا، جانے کے بعد اس نے 4 تکبیریں کہی، 2 شہادتیں پڑھی، 2 رسالت کی گواہی دی، اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ ملنگوں کے لشکر نے کہا میں جھوٹ بول رہے تھے، پڑھ تو رہا ہے، چلو چلو سوتے ہیں چل کے، رات بھر ہماری خراب کر دی۔ یہ کون سا علی ولی اللہ بچانے آئے تھے؟ رات بھر جس چکر میں بیٹھے تھے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے تو شاید معیار علی ولی اللہ بچ جاتا۔ پاکستان کے اکثر خطبہ جو علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ میں حرف کتنے ہیں، لفظ کتنے ہیں، اور علی ولی اللہ کے بعد نماز بھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں مسجد ہی میں نہ جاؤ چونکہ ابن ملجم گیا تھا۔ عجیب مصیبت ہے ان ملنگوں کی، کہتے ہیں مسجد میں نہ جاؤ، وہاں ابن ملجم گیا تھا، تو تم واقعاً ابن ملجم بن کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ تمہیں علی سے زیادہ محبت ہے کہ امام حسن کو زیادہ محبت ہے؟
علی کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد امام حسن نے نماز پڑھائی کہ نہیں؟ یا امت کی نماز ادھوری رہ گئی؟ تو پوچھو اس ملنگ کے بچے سے کہ اگر علی کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد حسن مسجد میں جا رہے ہیں تو تو کون؟ تجھے ابن ملجم کا سہارا لے کے نماز سے بچنا نہیں چاہیے۔ اچھا اگر علی کا قاتل مسجد میں گیا ہے اور تم نہیں جاؤ گے تو پھر کربلا بھی نہ جایا کرو، وہاں بھی تو علی کا قاتل گیا تھا، وہاں بھی تو آل محمد کے قاتل گئے تھے۔ یہ کون سی منطق ہے جو پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ منطق نہیں پڑھائی جا رہی ہے، چرس پلائی جا رہی ہے، افیم پلائی جا رہی ہے، ذہن کو واش کیا جا رہا ہے۔ بچو چرسیوں، افیمچیوں اور پلنگچیوں سے، اس لیے کہ ان کا کوئی دین دھرم ایمان نہیں ہے، ان کا دھرم صرف پیسہ ہے، یہ صرف سب سے بڑا ان کا روپیہ بھی ہے۔ ہوں گے کچھ مخلص ملنگ جو بہلول کی سیرت پہ چل رہے ہوں گے، میثم کے سر کا تاج بن رہے ہوں گے، میثم کے قدموں کی خاک بن رہے ہوں گے، ان ملنگوں کو میرا سلام ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں، علی کو یاد کرتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مگر ان ملنگوں پہ لعنت ہے جو مسجد میں جانے سے روکتے، یہ کہہ کے روکتے ہیں کہ ابن ملجم گیا تھا، نہج البلاغہ نہ پڑھو کہ یہ علی کے خلاف سازش ہے، دعائے کمیل نہ پڑھو کہ یہ علی کے خلاف سازش ہے۔ یہ وہ ملنگیت ہے جس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بیٹھا ہوا ہے جو انہیں پال رہا ہے۔ ان پالتو کتوں کے چکر میں نہ آؤ، یہ دولت کے سامنے تم ہلانے والے ہیں، یہ حقیقی عزادار ہیں۔ حقیقی عزاداروں کو پہچانو جن کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے، جن کے چہرے سے آیا ہیں کہ یاسین کے عزادار ہے، جن کے پیچھے دولت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، جن کے پیچھے اشکوں کا سیلاب ہے، جن کے سامنے مظلومیت کی پکار ہے، جن کے سامنے کربلا ہے، جن کے سامنے حسین ہے، جن کے سامنے مقصد ہے۔ یہ آل محمد ہیں، یہ صاحبان تطہیر ہیں، گندوں کے امام نہیں ہیں، گندے یہاں تک نہیں جا سکتے، یہ عقل کے امام ہیں، چرسیوں افیمچیوں کے امام نہیں ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو تو افیم کے نشے میں نہ پڑھو، چرس کے نشے میں نہ پڑھو، دھت ہو کے نہ پڑھو، پڑھو تو علم کے اجالوں میں پڑھو، شعور کی منزل میں پڑھو، آگہی کی منزل میں قدم رکھ کے پڑھو، حسین کے قدموں کی خاک کے ذروں کو آنکھوں سے لگاؤ تاکہ رہوار معرفت آگے بڑھ جائے، شعور معرفت آگے بڑھ جائے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کربلا کیا ہے۔ بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ علی کی بیٹی نے دربار شام میں یہ دو دعوے کیے تھے، وَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ آج یہ مجلس نہیں ہے، یہ زینب کی دعائیں ہیں جو اگر تم ماتم کر رہے ہو نا تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے زینب کا، اس کی اسیری کا، اس کی بے کسی کا، اس کی بے بسی کا، اس علی کی بیٹی کا جس کے ہاتھوں میں رسن بستہ تھی، جس کے ہاتھوں میں رسن بندی ہوئی تھی، جس کے گلے میں رسن بندی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنت عدل ہونے کا ثبوت پیش کر کے یہ دنیا کو للکار کے کہا یہ فرش عزا میں بچھا کے جاؤں گی، عصمت کو میں بچا کے جاؤں گی۔ سلام ہے اس زینب پر، جملہ سن لیجیے، ختم ہو گئی دعا۔ سلام ہے اس زینب علیٰ مقام پر جس نے اپنی ماں کی نسل بچانے کے لیے اپنی نسل کو قربان، نسل زینب قربان ہو گئی۔ آج کائنات میں نسل زینب نہیں ہے، مگر نسل حسین اگر زندہ ہے تو زینب کی مرہون منت ہے۔ اللہ اللہ، کس عظیم خاتون کا نام ہے زینب، سنیں گے؟ روایت کے فقرے سنیے، ابھی ہماریوں کا جلوس نکلے گا نا، سنو عظیم بیٹی علی کی عظیم بیٹی کا ذکر سنو۔ سہیل بن سعد راوی ہے، کہتا ہے میں 28 رجب کو مدینے میں پہنچا، میں نے سنا کہ جان مدینہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، گل مدینے کا خوشبو مدینے کی گل مدینہ کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ میں بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا، چاروں طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے تھے، سیاہ علم بلند ہوئے تھے، سیاہ عماریاں تیار تھی، محملیں تیار تھی، اونٹ سجائے گئے تھے، اونٹوں پر محملیں لگی ہوئی تھی۔ حسین ابن علی کرسی صدارت پہ جلوہ افروز تھے، بنی ہاشم کے جوان دو قطاریں بنا کے کھڑے تھے، دو قطاریں بنی ہوئی تھی، بنی ہاشم کے جوان دو قطاروں میں کھڑے تھے، حسین کرسی صدارت پر جلوہ افروز تھے۔ اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی بیت الشرف سے باہر آئی، اس قطار سے ایک جوان آگے بڑھا، بی بی کا استقبال کیا، محمل کے قریب لایا، محمل میں سوار کرایا۔ سہیل بن سعد راوی ہے، کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھی؟ کہا یہ بی بی ام لیلی تھی۔
کہ یہ جوان کون تھا؟ کہ یہ ام لیلہ کا لاڈلا جوان علی اکبر تھا جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا تھا۔ پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برآمد ہوئی، ایک 13 برس کا بچہ قطار کو چھوڑ کے آگے بڑھا، ماں کا استقبال کیا، محمل کے قریب لے کر گیا، محمل میں سوار کرا دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ یتیم حسن تھا جس نے اپنی ماں ام فروہ کا استقبال کیا۔ لو عزیزانو، ایک ایک بی بی برآمد ہوتی گئی، ایک ایک جوان استقبال کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ حسین کرسی صدارت پر بیٹھے رہے، بیویاں آتی رہی، جوان سوار کراتا رہا۔ اب راوی کہتا میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بلند و بالا قد کی بی بی نے پہلا قدم باہر رکھا۔ اس کا پہلا قدم باہر رکھنا تھا، بنی ہاشم کی قطاریں ٹوٹ گئی، ایک جوان آگے بڑھا، نالین مبارک کو اٹھایا، زینب کے قدموں تک لے کے گیا۔ ایک جوان آگے بڑھا، زینب کا بازو تھاما، جوان آگے بڑھے، غلاموں کی طرح استقبال کیا۔ حسین کرسی صدارت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ابھی قطاریں بنی ہوئی تھی، حسین جلوہ افروز تھے، کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے، اب یہ کون آ گیا کہ سارا نظام بدل گیا؟ یہ کون ہے؟ کہ تو نے جانا نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب علیہ وقار، جس نے نالین اٹھائی وہ کوئی اور نہیں عباس، جس نے بازو تھاما وہ کوئی اور نہیں ہم شکل پیغمبر علی اکبر، جو استقبال کے لیے بڑے وہ جعفر، وہ قاسم و عبداللہ۔ 18 بنی ہاشم کے جھرمٹ میں شہزادی چلی، ملکہ صبر، قیام کا ملکہ صبر محمل کے قریب آئی، روایت کہتی ہے سب پیچھے ہٹے، عباس نے نالین کو سنبھالا تھاما، اب عباس نے سہارا دیا، حسین نے بازو پکڑا، سید سجاد نے اونٹ کی مہار پکڑی، زینب کو سوار کیا، عبداللہ کو بتایا مہار سید سجاد نے پکڑی ہے، بس یہ یاد رکھنا جو مہار پکڑ کے لے جا رہا وہی مہار پکڑ کے لائے گا، اب کوئی زندہ واپس نہ آئے۔ سلام علی کی بڑی بیٹی زینب علیہ مقام پر، جس کے احترام میں وقت امام قیام کرتا ہے، عباس نالین برداری کرتے ہیں، علی اکبر بازو تھامتے ہیں، عصمت سہارا دیتی ہیں، محمل پہ زینب کو سوار کیا گیا، قافلہ کربلا سے چلا۔ سنو کتنے اہتمام سے قافلہ چلا ہے، کربلا سے قافلہ روانہ ہوا، مدینے سے قافلہ روانہ ہوا، ابھی چند قدم کے فاصلے پہ چلا تھا، کچھ کلومیٹر کی دوری پہ مدینے سے قافلہ نکلا تھا، جناب زینب کا دل گھبرانے لگا، ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا، اماں فضہ کو قریب بلایا، اماں فضہ ابھی سفر کا آغاز ہے، مجھے میرا غازی دکھائی نہیں دیتا، اماں مجھے میرا اکبر دکھائی نہیں دیتا، اماں مجھے میرا شیر دکھائی نہیں دیتا، مجھے اکبر و عباس دکھائی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ امام حسین کی خدمت میں آئی، آقا شہزادی نے یاد کیا ہے غازی دکھائی نہیں دیتا، اکبر دکھائی نہیں دیتے، ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے نا۔ امام نے اپنے رہبار کو پیچھے کیا، جناب زینب کی محمل کے قریب آئے، شہزادی کیا بات ہے، زینب کیوں پریشان ہو، ماں جائی کیا بات ہے؟ مرتبہ شہزادی نے فرمایا بھیا اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے، بھیا عباس دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے کہا تھوڑا سا آگے میں نے بھیجا ہے، یہی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا مجھے میرے بھائی کا دیدار کرا دو، میری بے چینی بڑھ رہی ہے، مجھے میرے لال اکبر کا دیدار کرا دو۔ حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، اس قافلے سے آگے دو قافلہ سالار ہیں، دو رہوار پہ سوار ہیں، وہ سوار کون ہے؟ ایک اکبر ہے، ایک عباس ہے۔ جو بھی شخص اس راستے سے آتا ہے نا اس کی سواری کا رخ موڑ دیتے ہیں، بھائی اس راستے سے نہ جا، ادھر سے علی کی بیٹی آ رہی ہے، ادھر سے علی کی بیٹیاں، ادھر سے عصمت راضیہ، ادھر سے مقدرات عصمت طہارت، راستہ بدل دے۔ اللہ زینب نے کہا عباس تیری غیرت پہ سلام، اکبر تیری غیرت پہ سلام، آقا تمہاری غیرت پہ سلام، ارے کس شان سے مدینہ
مدینے سے زینب کو لے کے جا رہے ہو، مگر ہائے رنگی زمانہ، اب جب 11 محرم آئی اور زینب نے سویرا کیا، روایت کے ایک ایک بیوی کو سوال کرانا شروع کیا، رباباؤ میں سوال کر دو، ام لیلاؤ میں سوال کر دو، ام فرواؤ سوال کر دو، ایک ایک بیوی کو زینب سوال کرتی، ایک ایک بیوی کو زینب نے سوال کیا۔ جب ساری بیویاں سوال ہو گئی نا تو زینب نے داہنے دیکھا، شہزادی نے بائیں دیکھا، عقیلہ بنی ہاشم قبیلہ دیکھتی ہے، میں نے ختم کر دی دعا آخری فطرے، میں نے ختم کر دی دعا خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے، ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ غیرت داروں کا مجمع ہے نا، اب پاس کی غیرت دار بہن کے مصائب سن لو، پڑھ رہا ہوں سن لو، بس ختم کر دی میں نے دعا۔ روایت کے فطرے یہ ہیں، زینب حلیہ مقام نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اما فضہ نے دیکھ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا شہزادی کیا دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ میری نالین تھامنے والے ہاتھ کٹ گئے، اے میرے غازی کہاں ہو؟ ارے زینب کی نالین کون اٹھائے گا؟ فراق کا رخ کیا، جناب زینب کی زیارت کا فکرہ ہے۔ شہزادی زینب نے فرمایا یا ابا الفضل انت الذي ارکبتنی اذا اردت الخروج من المدینہ۔ عباس مدینے سے بڑی عزت و شان سے لائے تھے، بڑے احترام سے سوار کیا تھا، اب نالین اٹھاؤ، عباس کا لاشا تڑپا۔ اے شہزادی، ارے جن ہاتھوں سے میں نے نالین اٹھائی تھی وہ ہاتھ کربلا میں کٹ گئے، وہ ہاتھ کربلا میں قلم ہو گئے۔ مرتبہ رخ کیا فرات کا پاس آؤ، دوسرا رخ کیا علی اکبر آؤ، اے میرے لال بازو تھامو، ارے زینب کے بازو میں رسن بن رہی ہے۔ اے عمار تم کہاں ہو؟ علی اکبر تم نے جو بازو تھاما تھا نا، ارے شبر میں رسیاں باندھی ہے۔ مرتبہ رخ کیا مدینے کا، آگے بڑھی جناب زینب، جناب فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا۔ اے شہزادی، اب عصمت کے شہزادے تو نہ رہے، اب یہ کنیز حاضر ہے، آئیے میں آپ کو سوال کرا دوں۔ اما فضہ نے زینب کو سوال کرایا، زینب کی سواری چلی۔ 11 محرم کو ان راہوں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے۔ زینب نے حسین کا لاشا دیکھا، مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ صلو علیک ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاحزاب بنات الصبایا۔ انانا پر ملائکہ ارض و سماوات نماز پڑھی، آپ کا لخت جگر خاک خون غلطیدہ، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اولاد کو اسیر و قیدی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیم له وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، عباس اٹھو زینب آئی۔ شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، عباس اٹھو زینب آئی۔ سر بھائی کا شام سے ہے لائی، عباس اٹھو زینب آئی۔ شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، شاہنشاہ تشنہ لب کے بھائی، عباس اٹھو زینب آئی۔ شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ، بے سر کے بدن سے سر ملاؤ،
شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے گور کو گور میں سلاؤ عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی چہلم ہے حسین بے وطن کا مظلوم غریب و بے کفن کا چہلم ہے حسین بے وطن کا مظلوم غریب و بے کفن کا پامال شدہ شکست تن کا عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی ہم غیرت مرتضی اٹھو تو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو ہم غیرت مرتضی اٹھو تو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو کس ظلم کے یہ نشہ ہے پوچھو عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی امت کے ستم سے پھر کے در در بے مخنا وہ بے ردا کھلے سر امت کے ستم سے پھر کے در در بے مخنا وہ بے ردا کھلے سر دربار میں جا کے بنت حیدر عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی پردیس میں چھٹ گئی سکینہ شبیر کی لاڈلی سکینہ پردیس میں چھٹ گئی سکینہ شبیر کے لاڈلی سکینہ پوچھو تو کہاں رہی سکینہ عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی عائشہ کے برادر وفادار پہنچا وہ وطن اٹھو علمدار عائشہ کے برادر وفادار پہنچا وہ وطن اٹھو علمدار زندان بلا سے چھٹ کے غمخوار عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو زینب آئی ہے شور نغی کہاں ہے اصغر قاسم ہو کہاں کہاں ہو اکبر ہے شور نغی کہاں ہے اصغر قاسم ہو کہاں کہاں ہو اکبر ہے آل نبی میں تازہ محشر عباس اٹھو زینب آئی شاہین شہ دشت طلب کے بھائی عباس اٹھو اٹھو میرے غمخوار وفادار برادر چہلم کے لیے آئی ہوں چہلم کے لیے آئی ہوں غازی میں اجڑ کر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار چہلم کے لیے آئی ہوں چہلم کے لیے آئی ہوں چہلم کے لیے آئی ہوں غازی میں اجڑ کر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہر گام پہ بھائی میں اٹھاتی تھی مصیبت سیلی کبھی کوڑے کبھی دروں
کی اذیت اور اس پہ قیامت. بازار میں تھی بیبیاں, بازار میں کی بیویاں بے مقنع و چادر, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے. کس طرح کہوں کتنی ستائی گئی زینب, بازاروں میں شہروں میں پھرائی گئی زینب, بھائی گئی زینب. رونے بھی نہیں دیتے تھے, رونے بھی نہیں دیتے جی بھر کے ستم گئے, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے. اے بھائی سنو شام غریبا کی یہ رودات, خیمے جل چادر چھنی میں ہو گئی برباد. سن لو میری فریاد, آئے نہ مدد کو میری, آئے نہ مدد کو میری اے میرے برادر, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار. زندان میں ہر لمحہ تڑپتی تھی سکینہ, گوش چچا کی تھی نہ بابا کا تھا سینہ, دشوار تھا جینا, گھٹ گھٹ کے وہیں میں گئی, گھٹ گھٹ کے وہی مر گئی کی بچی میری آنکھیں, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار. بے مقنع وہ چادر سر بازار گئی ہوں, شیری سے کبھی حبیبہ سے ملی ہوں, میں ٹوٹ گئی ہوں. شرم سے میرا کبھی سر شرم میرا کبھی اٹھا نہ برادر, ہائے علمدار, ہائے علمدار, ہائے علمدار. عباس اسیری نے ہمیں خوب رلایا, امت نے بہت آلے پیغمبر کو ستایا اور قیدی بنایا. بازو پہ نشارہ سکے, بازو پہ نشارہ کے لائی ہو برادر, ہائے علمدار, ہائے علمدار. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. وارث مشکل کشا, عباس کا چہلم ہے آج. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. سرزمین کربلا پر جمع ہے اہل حرام, قیامت ہے بپا, عباس کا چہلم ہے آج. پیٹو سر اہل عزا, عباس کا چہلم ہے آج. جس نے اپنے خون سے لکھی ہے تاریخ وفا, اس وقت
خدا وندے وفا عباس کا چہلم ہے آج پیٹو سر زینب و کلثوم کو آپ آ کے پرسا دیجئے زینب و کلثوم کو آپ آ کے پرسا دیجئے یا علی یہ مرتضی اب عباس کا چہلم ہے آج پیٹو سر اہل عزا عباس کا چہلم ہے آج شبیر کی تربات پہ زینب کا بیاں تھا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے ہٹتا ہے کلیجہ گھر جا کے کروں کیا جیو ماتم جو گھر جا کے کروں کیا آنکھیں منہ میں لگی تو قیامت کا سما تھا ہر سمت دھواں تھا ہر سمت دھواں تھا ہر سمت دھواں تھا اسباب جو تھا لوٹ کے سب لے گئے آدھا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا آئے ہمراہ نظر آئے سید سجاد ہم ہو گئے برباد ہم ہو گئے برباد اسباب تھا لوٹ کے سب لے گئے آدھا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا عباس نہ تھے ساتھ مصیبت کا سفر تھا دشمن تھا زمانہ دشمن تھا زمانہ دشمن تھا زمانہ ہر غام قیامت سہی وعدہ ہوا پورا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا رہ جاؤں گی میں بھی رہ جاؤں میں اس داشت مصیبت میں بولو یا جاؤں وطن کو یا شاہ وطن کو یا جاؤں وطن کو بدلاؤ کہ کیا حکم ہے اس وقت تمہارا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا شبیر کی تربات پہ زینب کا بھیا تھا گھر جا کے کروں کیا حسین 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 یا علی